الرحیم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا میرے ساتھ میرے گھر چل، میں تجھے اس پیالے میں پلاؤں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، اور اس مسجد میں نماز ادا کر جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ گھر گیا تو انہوں نے مجھے اس پیالے میں ستو پلایا اور مجھے کھجور کھلائی، اور ان کی جو مسجد تھی وہاں میں نے نماز ادا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں، جہاں نماز پڑھی، جن چیزوں کو استعمال کیا، ان کو استعمال کرنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس متعدد جگہ میں نماز پڑھنا غیر جگہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند صحابہ بیمار تھے، ایک صحابہ موٹے تھے بہت زیادہ، ایک نابینا تھے، اور بھی متعدد صحابہ تھے جو مسجد میں بعض مرتبہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ ہمارے گھر آ کر ایک جگہ نماز پڑھ دو، تاکہ پھر ہم اسی جگہ نماز پڑھا کریں، وہ ہمارے لیے باعث برکت بن جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے سے وہ جگہ باعث برکت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے بھائی نماز پڑھ لیا کرو، میرے آنے سے کیا فائدہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے فائدہ ہونا تھا، وہ جگہ بابرکت ہونی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر ان سے پوچھا کہ کون سی جگہ تم نے نماز کے لیے رکھی ہے تاکہ میں وہاں پڑھوں، پھر تم گھر والے وہاں پڑھا کرو۔ تو انہوں نے جگہ بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نفل ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو استعمال کیا وہ باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ مدینہ میں جو بھی بیمار ہوتا تو وہ بالٹی لے کر آتا، ٹب لے کر آتا پانی کا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کرتے کو اس میں بھگوتی، جتنا ضرورت ہوتا، پھر وہ پانی لے جاتے، بیمار کو پلاتے، اللہ شفا دے دیتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں مبارک کے بال تھے، 2-4 بال تھے، انہوں نے چاندی کی نلکی میں ان کو رکھا ہوا تھا خوشبو لگا کر۔ تو مدینہ کے جو بچے بیمار ہوتے، بڑے بیمار ہوتے، جن کو پتہ ہوتا تو وہ پیالہ بھیجتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور وہ پانی میں وہ نلکی گھما کر واپس کر دیتی، اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ یہ امت کا عقیدہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں ان میں اللہ نے اثر رکھا ہے، وہ فائدہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود دنیا میں موجود تھے تو صحابہ تبرک سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ سخت سردی کے موسم میں صبح کے وقت مدینہ والے بعض دفعہ ٹھنڈا پانی بھیج دیتے تھے۔ آج کل ہمیں کوئی کہے نا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالو یار ہمارے بچوں کو شفا ہو جائے، ہم آگے سے 4 سناتے ہیں یار سردی کا موسم ہے کچھ تو خیال کر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق میں شامل ہے کہ سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی صبح صبح کا وہ بھیجتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دست مبارک دونوں ڈالتے اور وہ پانی واپس بھیج دیتے، اللہ شفا دے دیتے۔ یہ نہیں فرماتے تھے کہ ٹھنڈ ہے میرے ہاتھ گیلے ہو جائیں گے، نہیں، اگلوں کا خیال کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، چلو ہمارے ہاتھ ڈالنے سے ان کو شفا ملتی ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو انہوں نے کہا میرے گھر آؤ، وہ پیالہ بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پانی پلایا تھا، اور وہ جگہ بھی موجود ہے میرے گھر میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو تجھے دونوں فائدے ہو جائیں گے، وہ پیالہ بھی استعمال کر لینا، اس جگہ نماز بھی ادا کر لینا۔ اور عام لوگوں کا بھی تبرک ہوتا ہے، اچھا ہو برا ہو دونوں طرح کا تبرک ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ نیک بندوں کی صرف محفل میں بیٹھنے سے بھی اثر ہوتا ہے، ان کے کلام میں بھی اثر ہے اور ان کے دم میں بھی اثر ہے، ان کی استعمال شدہ چیزوں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ اسی طرح برے بندے کا بھی اثر ہے، بری محفل میں بیٹھیں گے اس محفل کا بھی اثر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ جو بچے کو گڑتی دی جاتی ہے، یہ تجربہ کر کے
لو، نیک بندے کی گھٹی دلاؤ گے تو اس کی جو اوصاف ہیں وہ بچے میں آئیں گی، برے بندے کی گھٹی دلاؤ گے تو اس کی جو بری اوصاف ہیں، برے باتیں ہیں، وہ اس بچے میں آئیں گی۔ یہ اللہ نے حالانکہ گھٹی دینا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا تھوک بچے کو چٹا دینا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کھجور چبائی اور تھوڑا سا لعاب بچے کے منہ میں، جو پہلی خوراک بچے کو دی جاتی ہے۔ مدینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہلی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک دیتے تھے۔ رات کو بچہ ہوتا، صبح ہوتا، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں تھے، سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے۔ بعد میں ہمارے لوگوں کا طریقہ ہے، بزرگان دین سے لعاب لیتے ہیں، وہ بچے کو چٹاتے ہیں، یا اپنے خاندان میں سے جو ان کو اخلاق کے اعتبار سے اچھا لگتا ہے اس کی گھٹی دی جاتی ہے۔ تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بعض ایسی اوصاف جو گھٹی دینے والے میں پائی جاتی ہیں وہ بچے میں پائی جاتی ہیں۔ نام کا بھی اثر ہوتا ہے، تو یہ گھٹی دینا ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کا بھی اثر ہے۔ تو جو محفلوں میں شریک ہوگا تو اچھی محفلوں میں ہوگا، اس کا اثر لے گا، بری محفلوں میں ہوگا، اس کا اثر لے گا۔ اثر ہر ایک کا پایا جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اثر تھا، تبرکات کا جو فائدہ تھا، وہ یقینی تھا اور اس پر اجر بھی تھا۔ امت کے تو اعمال بھی کمزور ہیں، اخلاق بھی کمزور ہیں، تو اثر بھی کمزور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے کلام کا جو اثر ہے وہ یقینی ہے اور فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔